چوتھی بات سن لیں، اور بہت ضروری بات ہے، اس کو نوٹ کرنا اور دماغ میں ریکارڈ کر کے جانا، کیونکہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے اس میں اتنے ویست ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں پتہ تک نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گم ہو گئے، ایک دم غائب ہو گئے۔ اسی دوران چہرے کا ہو گیا، اب اس کے دوران میں جب چہرہ دیکھنے آتے ہیں لوگ، بیچ میں میت پڑی ہوئی ہے، اور ان کے سرہانے پر جو میت ہوتی ہے ان کے سرہانے پر لوبان دانی شروع ہے، لوبان شروع ہے۔ بھائی صحیح بول رہا ہوں نا، میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ کہیں بھی آپ اگر ایسا دیکھو نا کہ نہیں مجھے پتا ہے یہ کرنا چاہیے، تو آپ یہیں پر کھڑے ہو جانا اور آگے آ کے مائک دوں گا میں، مائک میں آپ بتانا مسئلہ، کسی کو کوئی بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی بات سنی جائے گی اگر آپ کو پتا ہے تو۔ وہ ایسے جاتے ہیں اور بولتے ہیں چلو بھائی لوبان ڈال کے نکلتے جاؤ، لوبان ڈال کے نکلتے جاؤ۔ تو لوبان ڈالنے کا بولا کس نے آپ کو؟ لوبان ڈالنے سے کون سا ثواب ملے گا؟ لوبان ڈالنا کون سی کتاب میں ہے کہ یہاں میت کے پاس آپ لوبان ڈالو، یہ ضروری ہے؟ پڑھا بھائی آپ نے کہیں؟ سنا کسی عالم دین سے، کسی پیر صاحب سے؟ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے لوبان کے بارے میں، خالی بس ڈال رہے ہیں۔ دادا ڈالتا تھا، باپ ڈالتے تھے، رشتہ دار ڈالتے تھے، عورتوں نے کہا بھائی لوبان تو رکھو، لوبان تو رکھو، میت کی فکر نہیں ہے، رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، دوسرا انتظام کی فکر نہیں ہے، او جلدی سے لوبان لاؤ۔ باپو نے فاتحہ شروع کر دیا، نہیں باپو رکو، وہ لوبان لا رہے ہیں ابھی۔ تو لوبان اتنا ضروری ہے کہ باپو کا، عالم دین کا فاتحہ روک دے رہے ہیں آپ؟ کوئی ضروری نہیں ہے لوبان، کتاب میں جتنا حکم ہے اتنا کرو، شریعت کے مطابق چلو، ورنہ آج کٹ رہے ہیں دوسرے، کل آپ کو بھی کاٹا جائے گا، کل ہمارے گھروں میں مصیبت آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت کے خلاف ہو کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے۔ عالم دین کی نہیں سنیں گے، پیر صاحب کی جو کہہ رہے ہیں سچا اس کی نہیں سنیں گے، صرف اپنی منمانی کرتے ہو اور کہتے ہیں ان کی سنتے نہیں ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام۔ لوبان ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، دیکھ پر فاتحہ دینے بلاتے ہیں عالم دین کو، کتنا بھی پرانا عالم دین ہے، کتنی بھی عمر ہے، وہاں جب لوبان نہیں ہوتا اور عالم کو تو پتہ نہیں ہے کہ لوبان ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، فاتحہ شروع کر دیتے تو روکتے ہیں، کھڑے رہو باپو لوبان آتا ہے۔ لوبان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لوبان خوشبو کے لیے ایک چیز ہے۔ لوبان میں جو مٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک پہاڑ کی ایک کنکر ہے کہ جس کو جب ڈالیں گے تو اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو جب میت ہوتی ہے تو ایک ماحول ہونا چاہیے، دینی ماحول، اچھا ماحول، خوشبو سے انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے، تو وہ لوبان رکھتے ہیں کسی کونے میں کہ بھائی لوبان آپ جلا کے رکھ دو تاکہ لوگوں کو خوشبو آتی رہے، اگربتی جلا کے رکھ دو، لوگوں کو خوشبو آتی رہے تو اس کا دماغ فریش رہے، وہ اچھا رہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگے۔ اس لیے جہاں بھی مسجد ہوتی ہے تو باہر کہیں ایک کونے میں بھی اگربتی، لوبان وغیرہ جلا ہوا ہوتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے تو وہاں بھی جلانے کا حکم ہے، لیکن ایک سائیڈ میں ایسا حکم نہیں ہے کہ مولانا پڑھتے ہو، حضرت پڑھ رہے ہو اور سامنے لا کے لوبان رکھ دو، دھوئے سب پیٹ میں جائیں اور وہ پڑھ بھی نہ پائیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا لوبان سے ہی فاتحہ قبول ہوتا ہے۔ غلط ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لوبان عالم دین کے کہنے کے خلاف بھی اگر لوبان رکھا، وہ منع کرتے بھائی ہٹاؤ نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا، جو پڑھتا ہے نا اس کو پتا ہے فاتحہ کہ جب دھواں جاتا ہے نا تو گلا بلوک ہو جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہٹاؤ اس کو، دور رکھو، نہیں باپو یہاں تھوڑا ایسے کر کے کھسکا کے وہیں رکھ دیتے ہیں، اور پھر فاتحہ۔ تو اگر وہ فاتحہ مجبوری میں دے رہا ہے کوئی بھی، کہ آپ نے اس کو مجبور کر دیا، وہیں رکھ کے دلوایا، میں کہتا ہوں کہ وہ فاتحہ دل سے پہنچے گا نہیں آپ کے مرحوم کو۔ لوبان کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چوتھی پانچویں چیز میں نے آپ کو بتائی۔ لوبان میت میں جب دیکھنے کے لیے آئے یا جب بھی لوگ آئے، لوبان آپ اگر خوشبو کے لیے رکھ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی ڈال دے، باہر دور پر رکھے خوشبو کے لیے، تو وہ ایک آدمی ڈال دے گا تو بھی ہو جائے گا، کیونکہ خوشبو آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ فلاں ہمارے ایبو بھائی ہے، یہ ہمارے ریاضت بھائی، یہ خان صاحب ہے، یہ باپو ہے، یہ برا بھائی ہے، یہ ان لوگ ڈالیں گے تو نذیر بھائی کو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ اس نے حاضری دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوبان ڈالے گا اس کی حاضری ہوگی، کیوں؟
اس لیے کہ جب فاتحہ گھر میں ہوتا ہے نا فاتحہ، تو لوگ بلاتے ہیں او بھائی بیٹے کو تو بلاؤ، او بھائی کو تو بلاؤ، اس کے ابا کو تو بلاؤ، یعنی کہ وہ لوبان ڈالیں تو ان کو پتہ چلے مرحوم کو کہ یہ فلاں بھائی نے میرے اس میں لوبان ڈالا۔ یہ لوبان ایصال ثواب نہیں دیتا۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ بھائی کو بلا کے بٹھاؤ، وضو کرو اور بٹھاؤ ٹوپی پہن کر، اور اس سے کہو بھائی ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ اور ایصال ثواب کر۔ بیٹے کو بلاؤ، وضو بھی کرواؤ، ایسے نہیں کہ رکھڑ رکھڑ کے آوے اور بیٹھ جاؤ فاتحے میں، وہ بھی ٹوپی بھی نہیں، وہ رومال نکال کے ایسے اوڑھ کے بیٹھ جاوے اور بس بیٹھ کے وہ کچھ نہ پڑھے۔ اس کو بھی بولو کہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور ایصال ثواب کرو۔ یہ جو پڑھا جائے گا درود شریف یا استغفار یا کچھ بھی، یہ ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے۔ باقی لوبان، اگربتی، لوبان ڈالنا یہ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ جتنے لوگ ہیں نا یہاں 50 60 70 100 جتنے لوگ ہیں، کم سے کم میں یوں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ اگر عمل کرو نا اس بات پر، اور اپنے اپنے گھروں میں عورتوں کو یہ مسئلہ جا کے بتانا کہ یہ چیزیں، تو عالم دین جو فاتحہ دینے آتے ہیں نا ان کی ایک تو تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تکلیف یہ نہیں ہے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف یہ ہے کہ بھائی جو شریعت میں نہیں ہے اس کو کیوں کر رہے ہو، یہ تکلیف ہے۔ فاتحہ پڑھنے میں تکلیف ہے تو یہ بھی دور ہو جائے گی، اور ایک جو بدعت ہے نا، بدعت بری چیز، وہ بھی ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے اس لیے بتائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ ہم انہیں رواج بھی نہیں نکالے ہماری قوم سے، ہم تیاری کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھتے، رواج ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں، ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی عورتوں کو پیار سے سمجھاؤ، اپنے گھروں کی مستورات کو پیار سے سمجھاؤ، وہ مانیں گی سمجھیں گی، لیکن آپ کوشش تو کرو۔ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، اپنے تو بس ہار گئے ہمت پہلے سے، ہمت کو ہارنا نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل کے ساتھ ساتھ چلو، نماز کی پابندی کرو، روزہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ انشاءاللہ حضور کے فرمان کے مطابق تمہیں یہاں بھی کامیابی ملے گی اور قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔